بسم اللہ الرحیم 27واں پارہ، اس میں سورہ زاریات کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ زاریات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے تعلق سے تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ایک دفعہ فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر آئے، اجنبی فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، پھر آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے اولاد پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اصل میں وہ بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور لوط کی قوم جو تھی جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، وہ لوگ ہمیشہ اپنے ہم جنس سے خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ ان کا گناہ بہت زیادہ جب بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے ذریعے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، آج بھی جس کو ڈیڈ سی یا بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیچ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے آیا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے قوم کو بچا لیا۔ قوم سمود وغیرہ کا تذکرہ آیا کہ قوم سمود نے جب نافرمانی کی تو اللہ کے چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اصل مقصد جو پیدا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، اس کا مضمون بھی تقریباً آخرت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، جیسے قسم ہے طور کی، کتاب مستور کی، بلند آسمان کی، بہتے ہوئے سمندر وغیرہ کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ سرداران قریش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی جادوگر، کبھی شاعر کہا کرتے تھے، اور یہ مقصد تھا کہ کسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا جائے اور لوگ آپ کی دعوت سے دور ہو جائے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ یہ لوگ افتراء پردازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو گھڑ کر لاتے ہیں، یہ ہمارے جیسے نبی ہیں، ہمارے جیسے رسول ہیں، یعنی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہم ان سے جلد حساب لینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور کسی بھی حالات سے لڑنے کے لیے یہی کارگر طریقہ ہے۔ اسی صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان خود نیک ہے اور اس کے اولاد بھی اس کی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی اولاد سے اس کو ملا دے گا، یعنی اولاد اگر نیک ہو گئی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ خالص وحی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ پھر اس میں بتوں کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو عار سمجھتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے اس کو بار بار آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ورنہ تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دنیاوی علوم آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے، وہی علم کام آئے گا جو اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، سورہ قمر کے شروع میں معجزہ شق القمر کا تذکرہ ہے۔ کفار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس میں
بہت ساری نشانیوں کو شمار کیا گیا اور کافروں کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، لیکن یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن لوگ قبر سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پہلے سور میں تو لوگ انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کچھ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے اور اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن وجوہات کی بنا پر پچھلی قوموں پر عذاب آیا، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، تمہیں بھی عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک ہوگا۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے، اس کے شروع میں اللہ کے احسانات کا تذکرہ آیا اور بار بار یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ کہا کہ اللہ نے قرآن سکھایا، بیان سکھایا، آسمان کو بلند کیا، ترازو کو قائم کیا، دنیا کے سارے نظام کو درست کیا اور انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اللہ کی ذات وہی ہے جو دو سمندروں کو ایک ساتھ چلاتا ہے، لیکن ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں نہیں آتا۔ دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے۔ جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے، اس جنت کے اندر حور بنایا ہے، غلمان رکھے ہیں۔ پھر حور کے صفات کا تذکرہ آیا کہ حور کیسی ہوں گی، اور ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہٰذا تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، آخرت کی تیاری کرو اور آخرت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ کا تذکرہ آیا۔ سورہ واقعہ میں بھی توحید، آخرت اور رسالت کا تذکرہ ہے۔ منکرین کے سوالات اور اعتراض کا جواب دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت انسان کے 3 طبقے ہو جائیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اصحاب الشمال لوگ گناہ کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، گمراہی میں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں سے اگر سبق نہ لیا تو پھر یہ لوگ بھی عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اصحاب الیمین یا سابقین میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن لو، ہر ایک کا انجام الگ الگ ہوگا۔ سابقین کے لیے راحت، آرام اور آسائش کے باغ ہوں گے، اور اصحاب الیمین کو سلامتی اور مبارکبادی پیش کی جائے گی۔ اس کے بجائے اصحاب الشمال جو لوگ ہیں گناہ کرنے والے، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور دہکتے ہوئے دوزخ کی آگ ہوگی۔ سورہ حدید کا تذکرہ آیا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بیان کیا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، مال یہ ذل زائل ہے اور ایسا سایہ ہے جو ہمیشہ ختم ہونے والا ہے، کوئی ایک جگہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں گویا وہ ایک طریقے سے اللہ کے پاس قرض دے رہے ہیں، اور جب اللہ اس کو واپس کرے گا تو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ جیسے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالے میں 100 دانے ہو، یعنی اگر انسان ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نور ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
اللہ انسان کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ کرو اور مصیبت پر صبر کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی ناراضگی سے بچو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں دگنا رحمت سے نوازے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس سے تمہاری راہیں روشن ہو جائے گی۔ اللہ بڑا فضل والا اور اس کے لیے ہے جو اس کے فضل کے خواہش مند اور آرزو مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق